السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دولت مند بننے کا وظیفہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ دولت مند بننے کے لیے استخارہ کر کے خود اسم اعظم جو ہے وہ تلاش کریں اور اس پر عمل کر کے اپنی زندگی کو سنوار لیں۔ یہ گوہر نایاب ہے جو آپ کی خدمت میں آج پیش کرنے لگا ہوں۔ بزرگوں کا بتایا ہوا طریقہ ہے، جو یہ کتابی عمل نہیں ہے، یہ بزرگوں کا دیا ہوا عمل ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، تاکہ اس نیت کے ساتھ میں پیش کر رہا ہوں کہ میرے مسلمان بہن بھائی جو پریشان حال ہیں، روزی سے، رزق سے، تنگ دستی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں، ان کے لیے یہ پیش کر رہا ہوں۔ قرآن کا عمل ہے تو آپ کیجئے گا، اور اس سے پہلے میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آپ احباب محبت کے ساتھ جو ہے اس چینل کو جو ہے نا وہ سبسکرائب لازمی کیا کریں جو دیکھنے والے ہیں، اور لائک شیئر بھی کیا کریں، اور کمنٹ میں اس عمل کی اجازت کے لیے آپ کو 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر جو ہے وہ دعا کرنا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے عرض کرنا ہے، یا رب العالمین اس کا ہدیہ جو ہے وہ درود پاک بھی ساتھ پڑھ لیں، الحمد شریف بھی پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیں، ایک بار الحمد شریف پڑھ لیں، اور 3 بار کل شریف پڑھ لیں، سورہ اخلاص پڑھ کے اس کا ہدیہ جو ہے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ تو کمنٹ میں آمین لکھ دینا ہے تاکہ پتہ چلے کہ آپ دوست احباب عمل کر رہے ہیں اور اس سے کتنا فائدہ حاصل کرتے ہیں آپ لوگ۔ تو یہ گوہر نایاب آپ کو میں پیش کرنے لگا ہوں، بزرگوں کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ تو برائے مہربانی آپ نے لازمی جو ہے نا ویڈیو کو جو ہے نا لائک شیئر کرنا ہے، تاکہ جیسے میں نیت کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ کہ اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیتا رہے، اور آپ بھی اس نیت کے ساتھ اس کو شیئر کیجئے گا، لائک کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا، تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ حاصل ہو میری طرح، ٹھیک ہے؟ تو برائے مہربانی عمل کی طرف آتے ہیں، اور آپ کو میں جو ہے نا عرض کرتا ہوں کہ آپ نے قرآن پاک کو جو ہے نا وہ سامنے رکھ کے آپ نے یہ کام کرنا ہے، استخارہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے استخارہ کرنا ہے، اور اسی استخارے کے اندر ہی آپ کو جو ہے نا وہ چیز ملے گی جو آپ نے کرنی ہے۔ تو آپ نے جمعرات کو یہ عمل شروع کرنا ہے، جمعرات کو یہ عمل شروع کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نماز ادا کیا کریں، اللہ کے بندوں نماز میں بڑی برکت ہے، ٹھیک ہے؟ نماز ادا کیا کریں، نماز میرے نبی کریم علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ نماز فجر باجماعت ادا کر لینی ہے۔ عورتیں جو ہیں، بچیاں، بہنیں، بیٹیاں، مائیں جو ہیں وہ اپنے اپنے گھروں میں کریں، نماز ادا کریں، ان کو بھی اجازت مل جائے گی، ٹھیک ہے؟ اجازت ہے ان کو بھی، جو مطلب ہے کہ آمین لکھے گا، جیسے کہ میں نے عرض کیا۔ دوست احباب جو ہیں، مرد حضرات جو ہیں وہ مسجد میں نماز ادا کریں باجماعت۔ نماز ادا کرنے کے بعد جب دعا مانگ لیں تو آپ نے اٹھنا ہے، اور مسجد میں قرآن پاک پڑھے ہوتے ہیں، گھر میں بھی قرآن پاک پڑھے ہوتے ہیں، گھر والے جو ہیں وہ گھر سے قرآن پاک کو اپنے سامنے رکھ لیں، اور مسجد میں جو نماز پڑھنے گئے ہیں وہ مسجد کی الماریوں میں قرآن پاک پڑھے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ وہاں سے آپ نے قرآن پاک کو اٹھا لینا ہے، اور آپ نے اپنے سامنے رکھ لینا ہے، آنکھیں بند کر لینا ہے۔ آپ قرآن پاک آپ نے سامنے رکھ لیا، اب آنکھیں بند کر کے آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کرنی ہے، رب العالمین میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں۔ یہ الفاظ ذرا ذہن میں رکھیے گا، یا اللہ رب العالمین میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، میری مدد فرما۔ قرآن پاک آپ نے سامنے رکھا ہوا ہے، اور اس پاک کلام میں سے مجھے جو ہے اسم اعظم بتا دے کہ جس کو میں پڑھوں اپنے لیے، جس کو میں اپنے لیے پڑھوں اور میں دنیا میں امیر ہو جاؤں۔ تو آپ نے ایسے یہ الفاظ دہرانے ہیں، درود پاک بھی آپ نے ساتھ ساتھ پڑھتے رہنا ہے، اور یہ نیت آپ نے کر لینی ہے۔ اور اس کے بعد میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ میرے سامنے یہ قرآن پاک ہے، آپ نے مسجد میں سے جانا ہے تو مسجد میں سے اٹھا کر آپ نے آنکھیں بند کر کے ایسے آنکھیں بند کر لینی ہے، قرآن پاک کو کھول لینا ہے، سامنے رکھ کے دعا کر لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کو ایسے جو ہے نا درمیان میں سے کھول لینا ہے، آپ نے درمیان میں سے کھول لینا ہے۔ ایسے جب آپ نے کھولنا ہے نا تو اس کی سیدھی سائیڈ پہ جو ورق ہے، سیدھی سائیڈ والا ورق، اس کی آپ نے 1 2 3 4 5 6 7 لائنیں گن لینی ہیں۔ 7 لائنیں آپ نے گن کر آگے جو 8ویں لائن آنی ہے، 8ویں سطر جو ہے
اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ اللہ رب العالمین کا ذاتی نہیں صفاتی نام 99 نام ہے نا اللہ پاک کے، ان 99 ناموں میں سے کوئی ایک صفاتی نام آ جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے ایک مثال کے طور پہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ میں نے ایک نشانی لگا کے رکھی ہے، میں کھولتا ہوں ایسے جیسے کہ میں نے قرآن پاک کو کھولا تو یہ میرے سامنے، میں نے قرآن پاک کو کھول لیا، اب میرے سامنے آ گئی یہ چیز، تو اس میں نے لائنیں گن لی، 1 2 3 4 5 6 7 8 میں نے لائنیں گن لی، 7 لائنیں گن لی، اور 8ویں لائن میں اللہ کا صفاتی اسم پاک جو ہے وہ اب میں آپ کو سامنے کر کے دکھا دیتا ہوں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ کو تسلی ہو جائے دیکھ سکتے ہیں۔ 8ویں لائن گن لیں تو اس میں علیم آیت بھی ختم ہو رہی ہے اور علیم ایک لفظ آ رہا ہے، اللہ کا صفاتی نام ہے۔ تو آپ نے اس کو رکھ لینا، یہاں پہ جو آیت مبارکہ ہے ختم ہو رہی ہے، واللہ بکل شیء علیم، واللہ بکل شیء علیم، یہاں پہ علیم جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس میں صفاتی ہے۔ اس صفاتی اسم مبارک کو آپ نے یاد رکھ لینا ہے اور قرآن پاک کو بند کر دینا ہے، بند کر کے آپ نے جو ہے وہ اس اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اس میں کامیابی عطا کرے گا۔ ذہن میں بات رکھیے گا، اب اس میں علیم جو ہے یہ آپ کے لیے اسم اعظم ہے، جس نے بھی جس کے سامنے جو آ گیا، میں نے ایک مثال دی ہے، میرے لیے الگ ہو سکتا ہے، آپ کے لیے الگ ہو سکتا ہے، عمر بکر زید کے لیے الگ الگ نام آئیں گے، 99 اسماء مبارکہ میں سے کوئی بھی آ سکتا ہے 8ویں لائن میں، ٹھیک ہے، درمیان میں آ جائے، آخر پہ آ جائے، شروع میں آ جائے، اس کے اپنا وہ 8ویں لائن کے سطر کے، ٹھیک ہے، وہ آپ کا اس میں اعظم بن جائے گا۔ تو آپ نے اب قرآن پاک کو رکھ دیا، گھر آ جائیں یا اسی جگہ پہ بیٹھے رہیں، یا آپ نے اس کو پڑھنے کا انداز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے پڑھنا اس کو کس طرح ہے، وہ بھی بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ کو میں یہ استخارے کی بات کر رہا ہوں، تسلی کے ساتھ سمجھ لیجئے گا، سمجھنے کے بعد آپ نے آگے اس کو چلنا ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپ نے جمعرات کے دن کو یہ استخارہ کرنا ہے، یہ پہلے آپ استخارہ کر رہے ہیں، اور استخارے کے اندر ہی رب العالمین آپ کو اپنے اس پاک کلام کے توسل سے جو ہے وہ آپ کی رہنمائی فرما رہا ہے، استخارے میں بتا رہا ہے کہ آپ نے کون سا عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر جمعرات کے دن آپ نے ایک ہی بار کھولنا ہے، بار بار نہیں کھولنا، پہلی بار کھولا قرآن پاک کھولا، پہلی بار اگر آ جاتا ہے 8ویں لائن میں آپ کا وہ مطلوبہ اسم اللہ پاک کا جو بھی اسم مبارک آ جائے وہ آپ کے لیے ہوگا، لیکن اگر نہیں آتا تو آپ نے قرآن پاک بند کر کے رکھ دینا ہے، اور اگلی جمعرات تک آپ نے انتظار کرنا ہے۔ اس کے درمیان میں کیونکہ ہفتے کے 7 دن ہیں تو 7 لائنیں آپ نے گن لی، اب 8ویں لائن میں آپ کو ملنا تھا وہ نہیں ملا، تو آپ نے اب اگلی جمعرات تک جو ہے وہ انتظار کرنا ہے۔ جمعرات کو پھر آپ نے نماز فجر ادا کرنے کے بعد قرآن پاک کو کھولنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے۔ یہ تاخیر اس لیے ہو سکتی ہے کہ شاید اللہ کو ابھی اللہ کو یہ منظور نہیں تھا۔ استخارے کا مطلب یہ ہے کہ استخارے میں جو چیز دکھائی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے، اس میں اللہ کی مدد چاہیے ہوتی ہے، اللہ کی رضا چاہیے ہوتی ہے۔ اب آپ نے اگلی جمعرات تک انتظار کرنا ہے، انتظار کیا، انتظار کرنے کے بعد جمعرات آ گئی، آپ نے اب پھر کھولا، آپ کو مل گیا تو الحمدللہ پڑھیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں اور اس کا شکریہ ادا کریں۔ اگر خدا نخواستہ اس جمعرات کو بھی نہیں ملتا تو پھر آپ کو تیسری جمعرات تک یہ پھر دوبارہ کرنا پڑے گا، تیسری مرتبہ، تو تیسری جمعرات تک انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ لیکن شرط میں آپ کو بار بار عرض کر رہا ہوں، خدا را ایک ہی بار کھول کے آپ نے دیکھنا ہے، اگر آپ کو سیدھے صفحے پر، سیدھے ورق پر، رائٹ سائڈ پر آپ کو 8ویں لائن میں نظر آ جاتا ہے، مل جاتا ہے تو ٹھیک ہو گیا، اگر نہیں ملتا تو آپ نے دوبارہ اسی وقت بیٹھے ہوئے دوسری بار، تیسری بار، چوتھی بار کھول کر نہیں دیکھنا، یہ آپ نے اپنے ساتھ زیادتی کرنی ہوگی، ٹھیک ہے، کہ اللہ کی مرضی اس میں نہیں ہے، کیونکہ آپ اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، کسی ایرے گارے سے مدد نہیں مانگ رہے، آپ کسی بابے یا کسی فقیر سے یا کسی قاری صاحب سے یا حافظ سے عالم سے عامل سے نہیں مانگ رہے، یہ آپ اس پاک کائنات کے مالک سے جو ہے وہ مدد مانگ رہے ہیں۔
میری بات کو آپ نے اچھی طرح سمجھ لینا ہے بھائی، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں دوسری طرف، یہ تو آپ نے کر لیا، استخارہ آپ کا ہو گیا۔ اب وہ اسم جو آپ کو اس میں ملا قرآن پاک کی 8ویں آیت میں، اس کو آپ پڑھنے کا طریقہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ اگر آپ کو اسی جمعرات مل جاتا ہے، جس جمعرات وہ مل جائے، آپ نے اس کو بعد از نماز عشاء پڑھنا ہے۔ اس انداز سے نماز عشاء ادا کر لینی ہے۔ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد آپ نے ایسے کرنا ہے کہ 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 786 مرتبہ 786 ٹھیک ہے، یہ آپ نے وہ اسم اعظم پڑھنا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا کہ علیمن جو ہے وہ آیا 8ویں لائن میں، میں نے جو آپ کے سامنے ایک تجربے کے طور پر ایک مطلب وہ آپ کو سمجھایا ہے، تو اس میں علیمن آیا لفظ، تو آپ نے اس علیمن کو ایسے پڑھنا ہے، یا علیمو یا علیمو یا علیمو، بڑے تحمل کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ، وہ آپ کا اسم اعظم ہوگا۔ آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پہلے پڑھا، اب اس کے بعد آپ نے 786 مرتبہ یا علیمو پڑھنا ہے۔ یا علیمو بھی آ سکتا ہے، یا عظیمون بھی آ سکتا ہے، عظیم بھی آ سکتا ہے، رب العالمین بھی آ سکتا ہے، رب بھی آ سکتا ہے، خبیر بھی آ سکتا ہے، قویٌ بھی آ سکتا ہے، قادر قدیر، مطلب معین غنی مغنی، اس طرح کوئی بھی اس میں صفاتی اللہ کا جو آ سکتا ہے۔ تو آپ نے 786 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کو آپ نے لگاتار پڑھتے رہنا ہے۔ چند دنوں کے بعد انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آپ نے یہ چھوڑنا نہیں ہے، کرتے رہنا ہے۔ آپ نے اپنی غربت کو، آپ نے اپنی تنگ دستی کو سامنے رکھ کر اور اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کامیاب ہوں گے، کیونکہ آپ نے مدد میرے سے نہیں مانگی، کسی پیر سے نہیں مانگی، کسی فقیر سے نہیں مانگی، آپ نے مدد مانگی ہے اس کائنات کے رب سے جس نے آپ کو اور مجھے پیدا کیا ہے۔ تو آپ اس کی مدد کے مطابق ہی، اس کی مدد سے ہی یہ عمل کریں گے۔ درود پاک آپ نے لازمی پڑھ کے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں التجا کرنا ہے، اور میں آپ سب کو اجازت دے رہا ہوں اس نیت پہ، اس شرط پہ کہ آپ نے اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے، اور کمنٹ میں آمین بھی میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق لکھنا ہے۔ تو میرا مالک انشاءاللہ آپ کو کامیابیوں سے نوازے گا۔ عمل بتانا میں ناچیز بندہ کا کام ہے، آپ کی خدمت تک پہنچانا میرا کام ہے، محنت کرنا آپ کا کام ہے، کامیابی دینا میرے اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو کامیابیوں سے نوازے، اور آپ کا میرا روحانی مزاج اسی طرح قائم دائم رکھے۔ اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ اپنی رحمتوں سے نوازتا رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔